بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لما خلق اللہ تعالی آدم صلی اللہ علیہ وسلم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ارشاد فرمایا اذهب جاؤ فسلم علی اولئک اور ان لوگوں کو سلام کرو، جاؤ ان لوگوں کو سلام کرو۔ وہ کون لوگ تھے؟ تو بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر ان کی وضاحت ہے، نفر من الملائکۃ جلوس، فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ نفر من الملائکۃ جلوس، فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی۔ فاستمع ما یحیونک، استمع یستمع استماعا معنی ہے غور سے سننا۔ استفعال کی خاصیت آپ کو پتہ ہے، کسی بھی چیز کو طلب، یعنی کسی چیز کی طلب، یہ باب استفعال کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کچھ وہ تم کو سلام کرے اس سلام کو تم غور سے سنو۔ فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ، اس لیے کہ وہ یعنی جو کچھ وہ جو تحیہ پیش کرے، جو سلام پیش کریں گے وہ تمہارا اور تمہاری ذریت کا تحیہ ہے۔ فقال، تو انہوں نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام نے، السلام علیکم، وہاں جا کر السلام علیکم سلام کیا انہوں نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق۔ فقالوا، تو فرشتوں نے کہا، السلام علیک ورحمۃ اللہ، السلام علیک ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ فزادوہ ورحمۃ اللہ، پس ان لوگوں نے یعنی فرشتوں میں اس میں ورحمۃ اللہ کا اضافہ فرمایا۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے جواب پر ورحمۃ اللہ کا اضافہ فرمایا، متفق علیہ۔ دیکھیے لغات، خلق یخلق خلقا معنی ہے پیدا کرنا، باب نصر عین شروع سے ہے۔ ذہب یذہب آپ کو پتہ ہے۔ سلم یسلم تسلیما باب تفعیل سے ہے۔ نفر جو ہے، بات اس سے پہلے آ چکی ہے گزشتہ سالوں میں، 1 سے لے کر 9 تک کی تعداد پر نفر کا اور بضع کا اطلاق ہوتا ہے۔ 10 سے کم اگر بتلانا ہو تو اس کے لیے نفر یا بضع کا استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں پر نفر من الملائکۃ جلوس، یہاں پر بھی یعنی مراد وہی ہوگا کہ 10 سے کم فرشتے تھے۔ اچھا، علی اولئک نفر من الملائکۃ جلوس، یہ جو نفر، یہ اولئک جو ہے اس میں اشارہ ہے، نفر من الملائکۃ جلوس، یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے، روایت کے اندر شامل ہے، یہ مشار الیہ ہے، اس وجہ سے وہ مجرور ہے، چونکہ علی حرف جر ہے اور اولئک جو اس میں اشارہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ مبنی ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر عمل کرنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ تو چونکہ اس میں اشارہ حالت جر میں ہے تو مشار الیہ بھی ظاہر سی بات ہے حالت جر میں ہی ہوگا، اس وجہ سے نفر من الملائکۃ جلوس یہ حالت جر میں ہے۔ استماع یستمع بات آ گئی ہے۔ حیا یحیی تحیۃً، کسی کو دعا دینا، زندہ رہنے کی دعا دینا۔ فإنها تحیتک وتحیۃ ذریتک، یہ تحیہ کے متعلق کل بات آ چکی تھی۔ خیر، روایت کا خلاصہ اور حاصل یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، ان کو پیدا فرمایا، تو ان کو حکم فرمایا کہ جاؤ اور فرشتوں کی وہ جو جماعت وہاں بیٹھی ہوئی ہے ان لوگوں کو سلام کرو۔ ممکن ہے کہ اشارے کے سے اللہ رب العزت نے تعین کر دی ہو کہ وہ جماعت جو بیٹھی ہوئی ہے ان کو جا کر سلام کرو۔ اور پھر
جو کچھ وہ سلام کا جواب دیں گے اس سلام کے جواب کو بہت غور سے تم سنو۔ جواب سننے کے بعد پھر وہ جو جواب ہوگا ان کا وہی تمہارا اور تمہاری ذریت کا، یعنی تم سے جو لوگ پیدا ہوں گے ان لوگوں کا تحیہ ہوگا، یعنی ایک وہ خاص عبادت ہوگی جس خاص عبادت پر تم کو بھی اور تمہاری ذریت کو بھی عمل کرنا ہوگا۔ خیر، حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کی اس جماعت کے پاس پہنچے اور حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا السلام علیکم، وہاں جا کر ان کو سلام کیا۔ یہاں پر ایک قابل اشکال بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سلام کے یہ الفاظ کس نے سکھائے، جو حضرت آدم علیہ السلام نے جا کر وہاں پر السلام علیکم کہا؟ تو علماء نے، اب کے صاحب دلیل الفالحین علامہ محمد بن علان صدیقی شافعی، انہوں نے اس کے دو جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بطور الہام یہ الفاظ سکھا دیے، بطور وحی یا بطور الہام یہ الفاظ سکھا دیے کہ جا کر ان الفاظ سے تم وہاں سلام کرو، ان کو فرشتوں کو سلام کرو۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ بطور الہام بتا دیا گیا۔ دوسرا یہ کہ اوپر جو اللہ رب العزت کا حکم ہے فسلم، اس فسلم کو پیش نظر رکھ کر حضرت آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کو بنایا، ان السلام علیکم کے جو سلم کے اندر السلام یہ شامل ہے، اور یہ چونکہ مخاطب تھے اس وجہ سے علیکم کہا، تو ان الفاظ کے پیش نظر حضرت آدم علیہ السلام نے ان الفاظ کو بنایا اور ان الفاظ کے ذریعے سے ان کو سلام کیا۔ تو فرشتوں نے السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ کا اضافہ فرما کر گویا کہ اللہ رب العزت کے ایک حکم کی تعمیل فرمائی۔ کل آپ نے اوپر ایک آیت پڑھی تھی وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب تم کو کوئی آدمی کوئی تحیہ پیش کرے، سلام پیش کرے تو اس سے بہتر جواب دو۔ بہتر جواب کی شکل یہی ہے کہ جو کچھ اس نے سلام کیا ہے اس سے بہتر انداز میں یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے جواب دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے صرف السلام علیکم کہا تھا، لیکن فرشتوں نے السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ کا اضافہ کر کے بہتر انداز میں جواب دیا۔ تو گویا کہ یہ آیت کریمہ اور اللہ رب العزت کا حکم ہے، اس حکم کی گویا کہ یہ فرشتوں نے تعمیل فرمائی ہے۔ تو اس سے یہ چند ایک چیزیں حدیث پاک سے معلوم ہوئی۔ سب سے پہلے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اسی وقت سے ان کو سلام کا حکم دیا۔ تو سلام یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ ابتدائے انسانیت سے ہی اللہ رب العزت نے اس کو یعنی لاگو فرمایا ہے اور اس کا حکم دیا ہے۔ دوسری بات یہ معلوم پڑی کہ سلام جو ہے یہ انبیاء کی سنت اور انبیاء کا شیوا ہے، انبیاء کا طریقہ ہے۔ تیسری بات یہ روایت سے یہ معلوم پڑی کہ سلام انبیاء کا شیوا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ فرشتوں کا بھی شیوا اور فرشتوں کا بھی طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فرشتوں کو سلام کرو، اور پھر فرشتوں نے ان کی سلام کا جواب دیا۔ تو اس سے معلوم پڑا کہ سلام جو ہے یہ فرشتوں کا بھی تحیہ ہے اور فرشتوں کے درمیان بھی رائج چیز ہے۔ ایک بات حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب بہتر انداز میں دینا چاہیے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محض السلام علیکم کہا تھا، لیکن فرشتوں نے ان کے جواب میں السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، ورحمۃ اللہ کا اضافہ فرما کر یہ فرمایا ہے، ان کا جواب دیا۔ اب یہ ہے آگے کی روایتوں میں ہے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کتنے الفاظ کہنے ہیں۔ خیر آگے روایت آئے گی تو انشاءاللہ وہاں اس کی بحث دیکھ لیں گے۔ وعن ابی عمارة البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، حضرت ابو عمارہ براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کا حکم دیا۔ امارا یامر امرن، حکم کے معنی میں حکم کرنا، تو امارا یہاں پر فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، انا جو ہے وہ ضمیر ہے۔ امرانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 باتوں کا حکم دیا۔
بعیادت المریض، مریض کی عیادت کا، وہ اتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے پیچھے چلنے کا، وہ تشمیت العاطس، چھینکنے والے کو چھینک کی جواب دینے کا، وہ نصر الضعیف، کمزور کی مدد کا، وہ عون المظلوم، مظلوم کی مدد کا، وہ افشاء السلام، سلام کو رائج کرنے کا، سلام کو پھیلانے کا، وہ ابرار المقسم، اور قسم کھانے والے کو بری کرنے کا۔ ان 7 چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، متفق علیہ۔ ہذا لفظ احدى روایات البخاری، روایت یہ متفق علیہ ہے، یعنی مسلم شریف بخاری شریف دونوں میں ہے، لیکن یہ بخاری کی روایتوں کے الفاظ میں سے ایک لفظ ہے۔ بخاری میں یہ روایت متعدد جگہوں پر آئی ہے، ان متعدد جگہوں میں سے کسی ایک جگہ سے یہ روایت حضرت نے اٹھائی ہے یہاں پر۔ تو امر یامر امرن، حکم کرنا، عاد یعود عیادتاً، باب نصر ینصر سے ہے، معنی عیادت کرنا، اتباع یتبع اتباع، معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا، جنائز یہ جنازتن کی جمع ہے، معنی ترجمہ ظاہر ہے۔ تشمیت شمت یشمت تشمیتاً، معنی ہے چھینک کا جواب دینا، باب تفعیل سے ہے۔ عطس یعطس عطساً، باب ضرب یضرب سے، معنی ہے چھینکنا، عاطس معنی ہے چھینکنے والا۔ ونصر الضعیف، ضعیف جمع ضعفاء، معنی ہے کمزور، ہاں، الضعوف یضعف ضعفاً، باب کرم یکرم سے آتا ہے۔ وعون المظلوم، عون کہتے ہیں مدد کو، عان یعون عونا ومعاونتاً، باب نصر ینصر سے، معنی مدد کرنا۔ و افشاء السلام، افشا یفشی افشاء، معنی پھیلانا، رواج دینا۔ ابرار، ابر یبر ابراراً، باب افعال سے ہے، یہ ابرر یبرر ابراراً، باب افعال سے ہے، معنی ہے بری کرنا، اور مقسم یہ قسم کھانے والے کو۔ تو روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو 7 باتوں کا حکم دیا، اور یہ 7 باتیں جو ہے اصلاح معاشرے کے تعلق سے ہے۔ بعیادت المریض، سب سے پہلا حکم تو ہے بیمار کی عیادت کرنے کا۔ جب بھی کوئی آدمی بیمار ہو تو اس کی عیادت کا حکم یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اب بیماری کے اندر کوئی تخصیص نہیں ہے، چھوٹی بیماری ہو بڑی بیماری ہو، بہرحال ہر بیماری کے اندر عیادت کی جا سکتی ہے، اور عیادت کا مقصد یہ ہے کہ اس سے یعنی ثواب وغیرہ وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، بے شمار روایتوں میں اس کی فضیلت ہے۔ ایک مقصد اس کا یہ بھی ہے کہ جو آدمی بیمار ہے وہ بیماری کے بعد اپنے آپ کو چونکہ تنہا نہ سمجھے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت کا حکم دیا، تاکہ آدمی اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھے، اور اسی طریقے سے اس کا دل بہلے، لوگ آئیں گے جائیں گے، ظاہر سی بات ہے اتنی دیر آدمی اپنی بیماری کو بھولا رہے گا، اپنے آپ کو تنہائی کے اندر محسوس نہیں کرے گا، اس وجہ سے بیمار کی عیادت کا حکم ہے۔ وہ اتباع الجنائز، جنازے کے ساتھ، جنازے کے پیچھے پیچھے چلنے کا حکم ہے۔ یہ بھی ایک شرعی حکم ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ وہ تشمیت العاطس، چھینکنے والے کو چھینک کا جواب دینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ہے۔ وہ نصر الضعیف، کمزور آدمی ہے اس کی مدد کا حکم ہے۔ کمزور آدمی چاہے جس شعبے میں بھی کمزور ہو، یہاں پر ضعف جو ہے یہ مطلق ہے، چاہے جس شعبے میں کمزور ہو، اس شعبے میں اگر آپ اس کی کچھ مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کرنے کا حکم ہے۔ مالی اعتبار سے کمزور ہو، دینی اعتبار سے کمزور ہو، علمی اعتبار سے کمزور ہے، ہر قسم کی کمزوری یہاں پر مراد ہے۔ چاہے سامان اٹھایا ہو کسی آدمی نے، وہ اس کے لیے ناقابل تحمل ہے، نہیں اٹھا سکتا، اور ہمارے اندر استطاعت ہے کہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں، تو وہ ذوق بھی اس کے اندر داخل ہے۔ وعون المظلومی، مظلوم کی مدد کرنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ جس آدمی پر ظلم ہو رہا ہے اس کے اگر ہم کچھ مدد کر سکتے ہیں، اس کو اس کے ہونے والے، اس پر ہونے والے ظلم سے ہم بچا سکتے ہیں، اس کے کام آ سکتے ہیں، تو اس کی مدد کرنا ہے۔ وہ افشاء السلام، سلام کو رواج دینے کا۔ ہمارا ترجمۃ الباب یہیں سے ثابت ہو رہا ہے، حضرت نے باب قائم کیا ہے کتاب السلام،
اور اس کے اندر اس روایت کو اسی مقصد سے لایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کو خوب پھیلانے کا حکم دیا ہے۔ وہ ابرار المقسمی، اور قسم کھانے والے کو بری کرنا۔ قسم کھانے والے کو بری کرنا کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کو ہماری ذات پر اتنا بھروسہ ہے کہ اس نے قسم کھا لی کہ میں اگر کہوں گا تو فلاں آدمی ایسا ہی کرے گا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے زید اور ایک آدمی ہے عمر۔ زید پر عمر کو اتنا اعتماد ہے کہ عمر قسم کھا لیتا ہے کہ اگر میں کہوں گا تو قسم بخدا زید ایسا کرے گا ہی۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس عمر نے زید کو بھیجا کہ جاؤ، میں اگر کہوں گا تو تم کو مثال کے طور پر 5,000 روپے دے گا، اور اس پر قسم کھا لے کہ میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ میرے کہنے پر زید تم کو 500 روپے دے دے گا۔ اب زید کے لیے سنت ہے کہ عمر کی قسم کو پورا کریں۔ اسی کو کہتے ہیں قسم کھانے والے کی قسم سے اس کو بری کر دینا۔ قسم کھانے والے کو بری کر دینا کہ جو آپ پر اعتماد کر کے سامنے والے نے قسم کھایا ہے، اس کے اعتماد کو مت توڑیں، اس کے اعتماد کو برقرار رکھیے اور اس کی قسم کو توڑ دیں، یعنی وہ 500 روپیہ ادا کر کے اس کی قسم کو توڑ دیں۔ وہ ابرار المقسمی کا یہی مطلب ہے، قسم کھانے والے کو بری کر دینا۔ متفق علیہ، ھذا لفظ احدی روایات البخاری۔ باب سے روایت کا تعلق ظاہر ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایمان لے آؤ۔ دخل يدخل دخلا دخولا معنی ہے داخل ہونا، آمن یومن ایمانا باب افعال سے ایمان قبول کرنا۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، یہاں پر ایمان سے کمال ایمان کی نفی مراد ہے کہ تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ کامل مومن نہ ہو جاؤ۔ ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور تم کامل مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ تحاب یتحاب تحاب باب تفاعل سے ہے، معنی ہے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنا۔ اولا ادلکم علی شیء، دل یدل دلالتاً سے ہے، ادل معنی رہنمائی کرنا، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی چیز کی طرف، اذا فعلتموہ کہ جب تم اس کو کرنے لگو گے، تحاببتم تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جواب دیا ہے، افشوا السلام بینکم، سلام کو اپنے درمیان رواج دو، سلام کو اپنے درمیان پھیلاؤ۔ رواہ مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا۔ تو روایت میں فرمایا گیا کہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم مومن نہ ہو جاؤ۔ معلوم ہوا کہ بغیر ایمان کے جنت کا داخلہ ممنوع، اور ایمان کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت نہ کرنے لگے۔ آدمی کی محبت بہت ساری اغراض اور بہت ساری وجوہات پر مشتمل ہو سکتی ہے۔ کسی آدمی کو کسی کے حسن سے محبت ہو سکتی ہے، کسی کے علمی صلاحیت کی وجہ سے محبت ہو سکتی ہے، یا کسی کے اعمال کی بنا پر، صالحیت کی بنا پر آدمی کو محبت ہو سکتی ہے، یا کسی کے اوصاف اور خوبیوں کی بنا پر کسی سے محبت ہو سکتی ہے۔ لیکن ان تمام محبتوں سے ہٹ کر ایک محبت ہے اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے کسی سے بغض رکھنا۔ یہاں پر جو محبت ہے، یہ محبت سے مراد للہ فی اللہ جو محبت ہے وہی محبت ہے کہ تم کامل مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو پیدا کرنے کا ایک نسخہ بتلایا ہے کہ آپس میں سلام کو اگر آدمی پھیلا دے تو یہ محبت پیدا ہو جائے گی، اور پھر وہ محبت آدمی کے ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنے گی، اور پھر وہ ایمان کی ترقی اور ایمان کی رفعت آدمی کو جنت میں داخل کرے گی۔ گویا کہ معلوم ہوا کہ اگر آدمی آپس میں سلام کو پھیلائے تو اس سے متعدد فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ آپس میں سلام کو رواج دینے سے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ محبتیں پیدا ہوگی، جب محبت پیدا ہوگی تو ایمان کامل ہوگا، اور پھر ایمان کامل ہوگا تو دخول جنت آسانی سے انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ معلوم ہوا کہ سلام کا پھیلانا آدمی کو دنیاوی
فوائد کے ساتھ ساتھ اخروی فوائد بھی دے گا۔ ہاں، دنیاوی فائدہ تو یہ ہوگا کہ آدمی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگیں گے، اور اخروی فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی کو اللہ رب العزت جنت میں داخل فرمائیں گے۔ معلوم ہوا کہ سلام کا پھیلانا یہ دخول جنت کا سبب بن سکتا ہے۔ رواہ مسلم۔ وہاں ابھی باب سے تھا، یہ روایت کا تعلق باب سے ظاہر ہے، کتاب السلام ہے، اور حضرت نے سلام سے افشوا السلام بینکم کہہ کر باب سے روایت کو مطابقت دے دی۔ وعن ابی یوسف عبد اللہ بن سلام رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو یوسف حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ اے لوگو، تم سلام کو پھیلاؤ، سلام کو خوب رواج دو۔ افشان مانا پھیلانا، رواج دینا۔ اب سلام کو پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟ تو سلام کو خوب رواج دینا ہے۔ گزشتہ کل ایک روایت گزری تھی پیچھے، السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، جن لوگوں سے جان پہچان ہے ان کو بھی سلام کرنا ہے، اور جن سے جان پہچان نہیں ہے ان کو بھی سلام کرنا ہے، تبھی تو افشائے سلام پایا جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دے کر چند باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سلام کو رواج دو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ اطعام یطعم اطعاما باب افعال سے معنی ہے کھلانا۔ کھانا چاہے ضرورت مند ہو اس کو کھلائیں، یہ بھی اس میں داخل ہے، اور ضرورت مندی سے ہٹ کر بطور احسان بولیے یا میزبانی کے طور پر کسی کو کھلانا، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ وصلوا الارحام، وصل یصل صلۃً معنی ہے جوڑنا، اسی سے امر ہے سل۔ تو وصل الارحام جو ہے یہ رحیم کی جمع ہے، معنی ہے رشتہ داری۔ وصل الارحام، رشتہ داری کو جوڑیے۔ رشتہ داری کو کیسے جوڑنا ہے اور کن مواقع پر جوڑنا ہے، کن مواقع پر توڑنا ہے، گزشتہ سال آپ نے اس کا باب پڑھا ہے، باب صلۃ الارحام، وہیں پر مراجعات کر لیجیے۔ وصلوا والناس نیام، اور نماز پڑھو، صلی یصلی تسلیۃً سے صلو امر ہے، واو عاطفہ ہے، ایسے ہی سلو کے اندر بھی واو جو ہے وہ عاطفہ ہے۔ وصلوا والناس نیام، اور تم نماز پڑھو درا حال کہ لوگ سوئے ہوئے ہو۔ نیام یہ نائمن کی جمع ہے۔ لوگوں کے سونے کے وقت میں نماز پڑھنا، اس سے مراد تہجد کی نماز ہے، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ تدخل الجنۃ بسلام، اگر آدمی ان چیزوں پر عمل کرے گا تو سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ سب سے پہلا عمل ہے سلام کو پھیلانا، دوسرا عمل ہے کھانا کھلانا، تیسرا ہے رشتے ناتوں کو جوڑنا، اور چوتھا ہے نماز تہجد کو ادا کرنا۔ جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو اس وقت میں نماز پڑھنا گویا کہ تہجد کی نماز پڑھنا ہے۔ تو ان اعمال پر عمل کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوگا۔ وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ وعن الطفيل بن أبي بن كعب أنه كان يأتي عبد الله بن عمر رضي الله عنه فيغدو معه إلى السوق، قال فإذا غدونا إلى السوق لم يمر عبد الله على سقات ولا صاحب بيعة ولا مسكين ولا أحد إلا سلم عليه. قال الطفيل فجئت عبد الله بن عمر يوما فاستتبعني إلى السوق فقلت له ما تصنع بالسوق وأنت لا تقف على البيع ولا تسأل عن السلع ولا تصوم بها ولا تجلس في مجالس السوق، وأقول اجلس بنا هاهنا نتحدث. فقال يا أبا بطن، وكان الطفيل ذا بطن، إنما نغدو من أجل السلام فنسلم على من لقيناه. رواه مالك في الموطأ بإسناد صحيح۔ حضرت طفیل بن ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے عطا یاتی اتیاناً باب ضربہ سے ہے، اور مضارع پر جب کان داخل ہو تو وہ دوام اور استمرار کے معنی پیدا کرتا ہے، کہ طفیل بن ابی بن کعب جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آتے تھے۔ فیغدو معہ الی السوق، غدا یغدو غدواً، صبح کے وقت جانا، وہ ان کے ساتھ بازار جاتے تھے۔
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے وہ طفیل بن ابی بن کعب کے ساتھ صبح صبح بازار جاتے تھے۔ قال ان کا بیان ہے، یعنی طفیل کا بیان ہے، اس قال کی ضمیر کا مرجع ہے طفیل۔ فَإِذَا غَدَوْنَا إِلَى السُّوقِ جب ہم صبح کے وقت بازار جاتے، لم یمر عبداللہ علی سقات ولا صاحب بیعۃ، مر یمر مرورا معنی ہے گزرنا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نہیں گزرتے تھے کسی سقات کے پاس سے۔ سقات کہتے ہیں گری پڑی ہوئی چیز کو۔ نیچے حضرت نے لکھا ہے بیاع السقط وهو ردی المتاع، گرا پڑا سامان یعنی بہت کم درجے کا سامان بیچنے والا۔ سقات کہتے ہیں گری پڑی چیزوں کا، یعنی حقیر سے حقیر سامان بیچنے والا، اس کا محاوری ترجمہ کریں گے حقیر سے حقیر سامان بیچنے والا۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نہیں گزرتے تھے حقیر سے حقیر سامان بیچنے والے پر، ولا صاحب بیعۃ اور نہ ہی کسی تاجر کے پاس سے، ولا مسکین اور نہ کسی مسکین کے پاس سے، ولا احد اور نہ ہی کسی اور کے پاس سے، مگر ہے کہ اس کو سلام کرتے۔ تو یہ ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ۔ محاوری ترجمہ ہوگا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کسی حقیر تاجر، حقیر چیزوں کی تجارت، یعنی جس کو ہم فٹ پاتھ پر جو چیزیں لگاتے ہیں جو لوگ، اس سے اس کو تعبیر کر سکتے ہیں کہ فٹ پاتھ پر اور دکاندار کے پاس، کسی مسکین کے پاس یا کسی اور کے پاس سے، اعلیٰ درجے کے تاجر سے لے کر ادنیٰ درجے کے تاجر پر سے جب بھی گزرتے بازار میں، یا کسی مسکین کے پاس سے یا کسی اور مومن شخص کے پاس سے گزرتے تو اس کو سلام کرتے۔ قال طفیل نے فرمایا فجیت عبداللہ ابن عمر یوما، میں ایک دن عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا، فاستتبعنی الی السوق، استتبع یستتبع استتباعا معنی ہے پیچھے پیچھے چلنا، انہوں نے مجھ سے بازار چلنے کے لیے کہا، انہوں نے مجھے اپنے پیچھے پیچھے بازار چلنے کے لیے کہا، یعنی یہ عربی اصطلاح کے حساب سے اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے، انہوں نے مجھے اپنے ساتھ بازار چلنے کے لیے کہا، تو میں نے عرض کیا، میں نے ان سے کہا ما تصنع بالسوق، آپ بازار جا کر کیا کریں گے، وانت لا تقف علی البیع، درحال ہے کہ بیع یہاں پر مبیع کے معنی میں ہے، یعنی بیچی یا خریدی جانے والی چیز، آپ بازار جا کر کیا کریں گے، درحال ہے کہ آپ بیچی یا خریدے جانے والی چیز کے پاس تو کھڑے نہیں رہتے ہیں، ولا تسأل عن السلع اور نہ ہی سامان کے متعلق آپ دریافت کرتے ہیں، سلع یہ سلعتن کی جمع ہے، معنی ہے سامان، کہ بھائی یہ چیز کتنے کی ہے، اس کا کتنی قیمت ہے، اس کا کیا ریٹ ہے، یہ آپ ایسا بھی کچھ نہیں کرتے ہیں، ولا تصوم بہا اور نہیں آپ اس سامان کا بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، کسی چیز کو لینے کے لیے نہیں جاتے ہیں، نہ آپ یہ کسی چیز کی قیمت کے متعلق سوال کرتے ہیں، نہ وہاں بھاؤ تاؤ کرتے ہیں، ولا تجلسوا فی مجالس السوق اور نہ ہی بازار کی بیٹھکوں میں سے کسی بیٹھک میں آپ بیٹھتے ہیں، تو وہاں جا کر کیا کریں گے، نہ آپ کو کوئی چیز لینا ہے، نہ بھاؤ تاؤ کرنا ہے، نہ بازار کی مجلسوں میں بیٹھنا ہے، تو میں کہنے لگا کہ آپ یہیں بیٹھیے، ہم لوگ یہیں پر بات کرتے ہیں، اجلس بنا ہاہنا نتحدث، آپ یہیں پر تشریف رکھیے، ہم بات چیت کریں گے۔ فقال تو انہوں نے فرمایا عبداللہ ابن عمر نے یا ابا بطن، اے پیٹو، اے پیٹو، اے پیٹ کے باپ یعنی اے پیٹو، چونکہ حضرت طفیل رضی اللہ عنہ کا پیٹ ذرا بڑا تھا، اس وجہ سے عبداللہ ابن عمر نے ان سے کہا وکانت طفیل ذا بطن، طفیل رضی اللہ عنہ پیٹ والے تھے، پیٹ والا تو ہر کوئی آدمی ہے، ہم بھی آپ بھی سب پیٹ والے، بغیر پیٹ کے آدمی کیسے جی زندہ رہ سکتا ہے، لیکن یہاں مراد ہے پیٹ والے سے مراد کچھ پیٹ ان کا بڑا تھا۔ انما نغدو من اجل السلامی، ہم سلام کی وجہ سے صبح صبح جاتے ہیں، ہمارا مقصد دوسرا کچھ نہیں ہوتا کہ ہم بیٹھک میں بیٹھے یا بھاؤ تاؤ کریں یا کوئی چیز خریدیں یا بیچی جانی خریدیں جانے والی چیز کے پاس ہم جا کر کھڑے رہیں، یہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہوتا، ہمارا مقصد تو بس سلام ہوتا ہے۔ فنسلم علی من لقیناہ، ہم سلام کریں گے ان لوگوں کو جن سے ہم ملیں گے، اس سے بھی سلام کی فضیلت پر دلالت ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نہایت
اعلیٰ درجے کے متبع سنت صحابی ہے۔ گزشتہ سال غالباً سبق میں بات آئی تھی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت کی نقل فرمایا کرتے تھے۔ یہ سفر میں جاتے وقت اگر کسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے بیٹھے ہو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرتے ہوئے اس جگہ پر، باوجود ہے کہ آپ کو قضائے حاجت کی ضرورت نہ ہو، لیکن وہاں پر اتباع سنت میں بیٹھتے تھے۔ تو یہ اتباع سنت کی ان کی نگاہ میں اہمیت تھی۔ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر اور متبع صحابی سنت کا سلام والی سنت پر اس قدر عمل کرنا، یہ سلام کی اہمیت پر اس سے دلالت ہوتی ہے۔ واقعہ ظاہر ہے۔ باب یہاں پر ختم ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رواہ مالک فی الموطا باسناد صحیح، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا میں اس کو صحیح سند کے ساتھ نقل فرمایا ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے موطا امام مالک۔ اس روایت کے اندر اس روایت کو انہوں نے جگہ دی، اور یہ جو موطا امام مالک ہیں یہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تھی کسی زمانے میں، جس وقت تک کہ بخاری شریف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لکھی تھی، اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا ہی اصح الکتب بعد کتاب اللہ تھی۔ لیکن جب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بخاری شریف آ گئی تو پھر امام مالک کی موطا کا وہ درجہ نہیں رہا۔ خیر اصول حدیث کے اندر وہ بات آئے گی انشاءاللہ۔ رواہ مالک فی الموطا باسناد صحیح۔ یہ پہلا باب ہمارا باب فضل السلام والامر بافشائہ، یہ باب یہاں پر پورا ہو گیا۔